بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی اہمیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ جب ہم عید کی نماز پڑھیں تو ہمیں پہلے سے علم ہونا چاہیے اس دن کی کیا اللہ پاک نے شان بیان فرمائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ صحیح پڑھنے کا کیا ہے۔ تو عید الفطر کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ یہ گنتی کے جو دن ہیں ان کو پورا کرو، 29 یا 30 دن جتنے ہوتے ہیں، تو ان کی تکمیل کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اس کا مطلب جو ہم عید الفطر پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں تکبیرات ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آخری دن ہوتا ہے رمضان المبارک کا تو بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر لیلۃ القدر کا دن ہے جس میں اللہ پاک بے پناہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ آخری رات جب آتی ہے، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق میں سے، حضور کی امت میں سے جو روزے رکھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، ان کو اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پر ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں، اور دوسری بات یہ ہے وہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ روزہ ہے یہ میرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کی خاطر تو اصل بات یہ ہے کہ تقوی اور طہارت جو اس کا اصل مقصد ہے۔ تو اب دیکھیے کہ تکبیر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب عید کا دن آ گیا، تو عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ نماز عید الفطر ہے یہ واجب ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ واجب ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جو عید کا دن ہے یہ مسرت کا دن اور خوشی کا دن رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلیں تو اس میں اچھے کپڑے پہن کے چلیں، نئے کپڑے پہن کے چلیں، آپ اپنے وہ خاص طور پر جو خوشبودار اپنے آپ کو معطر کر کے وہ وہاں سے چلیں، راستہ بدل کے چلیں، یہ مستحبات میں سے آ جاتا ہے۔ کوئی کھجوریں ہیں طاق عدد وہ کھا کر آئیں اور مسجد میں پہنچیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نماز عید الفطر اس کا جو طریقہ ہے تو یہ بڑا آسان ہے، جیسے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ہم نے 6 زائد تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں۔ جو پہلی رکعت ہے اس میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو دوسری رکعت ہے اس میں بھی 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں شروع میں ہم جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اس میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اس طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، امام پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر قرات کرے گا۔ دوسری رکعت میں اینڈ پہ شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور قرات کی جائے گی، اور جب اینڈ پہ جانے لگیں گے رکوع میں پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں آپ نے اس طرح رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، تو صرف اور صرف 6 زائد تکبیریں، پہلی رکعت میں بھی 3 اور دوسری رکعت میں بھی 3۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے، مصنوع طریقے سے جو نماز عید الفطر ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے جو صدقہ فطر ہے وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سنت پر چلتے ہوئے اور حضور کی سنت پر چلتے ہوئے اسی طرح نماز عید الفطر کو پڑھ کر یہ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں سرخرو فرمائے بلکہ حضور نبی کریم کی محبت عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم کی شریعت پر چل کر دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔